ایک گراؤنڈ یہ ہمارا ہے, دیکھیں آپ کتنا اچھا ہے, یہاں پہ اگر بارش ہو بھی گئی تو دیکھیں بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن پھر بارش ہوئی. بہت سے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی کرکٹ فینس کہ یار ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اس لیے بھی ہارے کیونکہ فائنل ہم چاہتے ہیں لاہور میں ہو, لیکن now the question is, اور اگر ہو تو پھر کیا ہو؟ کیوں اس لیے نہ ہو کیونکہ دو میچز ہوئے ہیں نا وہاں پہ, یا ایک میچ ہوا ہے اور ویڈیوز فلوٹ ہو رہی ہیں. ہاں, ایک پنڈی میں ہوا, بارش ہوئی, بارش کی بات ختم ہو کریں, گیا. دو پنڈی میں ایک لاہور میں. لاہور میں ہوا, بارش ہوئی, ہم نے وہ مناظر دیکھے کہ جب اسپنج سے صحیح کر رہے ہیں اس کو, وائپر سے پانی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کاورز پورے نہیں ہیں, چھت ہے وہاں سے پانی چھت سے تو خیر پانی لیک ہوا ہی لیا, لیکن گراؤنڈ پورا ایک پڈل بن گیا. تنویر بھائی ایز اے کرکٹر کتنا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بھی, پلس پاکستان کے لیے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہمیں اتنے عرصے بعد یہ ملا ہے موقع, اس کو ہم نے ہوسٹ کیا ہے. دا پیپل ہیو کم آؤٹ ان نمبرز, ایون ان میچز میں بھی جس میں پاکستان نہیں تھا, بٹ پھر ہوا یہ کہ وین دے کیم آؤٹ ان نمبرز تو پھر ان کو گراؤنڈ ایسا نہیں. دیکھیں ہم اسی لیے بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کرکٹ بورڈ سے کوئی 25-30 سال پیچھے ہیں, کوئی تو یہ بھی کہتا ہے 50 سال پیچھے ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں 2010 کا, جب میں فرسٹ ٹائم انگلینڈ گیا, پاکستان ٹیم سے جب نام آیا میرا, تو آپ یقین کریں کہ جب میں لارڈس کے گراؤنڈ پہ گیا اور بیلکنی میں جا کے جب کھڑا ہوا نا, تو وہ ایک تو وہ خوشی تھی کہ یار میں لارڈس کے گراؤنڈ میں آیا. جب بیلکنی پہ کھڑا ہو کے میں گراؤنڈ میں نے دیکھا, اتنی گرینری تھی وہاں پہ, صرف ایک پچ نظر آ رہی تھی, اور وہاں کھڑے ہو کے ایسا لگ رہا تھا یہاں پہ کوئی ایک چھوٹا سا وائٹ کاغذ بھی پھینکے گا وہ کلیئر نظر آئے گا. ہر طرف گرینری تھی, ٹھیک ہے, اتنا خوبصورت. اور یہ لارڈس کی میں بات کروں, اس کے علاوہ بھی سب گراؤنڈز ایسے ہی ہیں, آسٹریلیا کے بھی ایسے, ساؤتھ افریقن بڑے خوبصورت گراؤنڈ ہیں. آپ نے لاہور کی بات کی, میں تو نیشنل اسٹیڈیم کی بات بھی کرنا چاہ رہا تھا. جب آپ اتنا بڑا ایونٹ آپ کرواتے ہیں نا, تو آپ کا جو اسکوائر ہوتا ہے نا, جو پچز ہوتی ہیں, ان پچز کے آس پاس بھی جو جگہیں ہوتی ہیں نا, وہ گراس کے ساتھ کورز ہوتی ہیں. پچز بھی کور ہوتی ہیں گھاس کے ساتھ, ٹھیک ہے. صرف آپ ایک پچ نظر آنی چاہیے, باقی اسکوائر ہو, پورا گراؤنڈ ہو, وہ ایک گرین ہونا چاہیے. تو مطلب یعنی ان چیزوں پہ نا ہم بہت پیچھے ہیں. دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی. ایکوپمنٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے نہیں ہیں پورے. اب مطلب یعنی کتنا افسوس کی بات ہے کہ آپ 29 ایئرس کے بعد اتنا بڑا ایونٹ کروا رہے ہیں اور ساری دنیا کی نظریں آپ کے اوپر تھیں. ایک تو کہیں نہ کہیں شاید شک و شبہات لوگوں کو وہاں ہونا شروع ہو گئے جب ہم نے گراؤنڈ تیار کروا رہے تھے, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے سوچا ہوگا یار یہ پتہ نہیں گراؤنڈ ریڈی ہوگا یا نہیں ہوگا, اب جو فیسلٹیز ہیں وہ ریڈی ہوں گی, ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اب جب یہ میچز جو ہے وہ واش آؤٹ ہوئے نا, کالڈ آف ہو گئے, تو اس کے بعد پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا ہوگا کہ یار یہ تو صرف بلڈنگ کی طرف ہی, دیواروں پہ دھیان دے دیا, یہ جو سارا کرکٹ کے معاملات تھے اس طرف جو ہے وہ دھیان دیے نہیں گئے. تو ابھی بورڈ کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ نیشنل اسٹیڈیم میں ابھی کام ہونا ہے. ایک چیز اور میں نے کسی سے سنا تھا کہ نیشنل چھت ہے نا, آپ گھبرائیں مت, مجھے کہہ رہے ہیں آپ گھبرائیں مت, یہ چھت بھی وائٹ ہو جائے گی, صاف ہو جائے گی. کہیں سے نظر آئی آپ کو؟ میں نے پوچھا, میں نے بولا یار یہ چھت اتنی گندی ہو رہی ہے, یہ کب سے صاف ہوئی ہے؟ ٹائم ہو گیا, لیکن یہ بس چیمپئن ٹرافی سے پہلے ہو جائے گی. چیمپئنز ٹرافی سے پہلے بارش نہیں ہوئی نا. ہاں وہ ٹھیک ہے نا, آپ ڈرون پہلے پتہ چل جاتا, ابھی تو بارش کا قسم ہے. آپ ڈرون کے ذریعے ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے. السلام علیکم, ایبٹ آباد سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم میڈم, کیسے آپ؟ منصور بات کر رہے ہیں ایبٹ آباد سے. جی منصور بتائیے. جی سر, میرا اسپیشل سلام ہے تنویر صاحب, یہ بیٹے بہت اچھے باتیں کر رہے ہیں, میں اس کا ویڈیو بہت زیادہ سنتا ہوں, زبردست. اور تنویر, بس میں یہ کہتا ہوں تنویر صاحب ہے اور یہ کوچ بن جائے تو وہ سخت باتیں کرتے, لیکن یہ جو سخت باتیں کرتے ٹیم تکڑا ہوتے. اور ساتھ بالر ہے جو وسیم اکرم ہے, وہ بھی کوچ بن جائے تو ٹیم تکڑا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے جو چیمپئن ٹرافی ہے سب سے پہلے راؤنڈ میں پاکستان باہر ہوئے, مضبوط ٹیم تھے کیونکہ, اور سر ٹھیک ہے ٹیم تھے کیونکہ یہ لوگ ٹیم سے پہلے راؤنڈ سے باہر ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے منصور بھائی, آپ کا سوال آ گیا اور سوال آپ کا بے حد شاندار اور بہت زبردست ہے. آپ کے سوال کو میں ریفریز کر کے تنویر بھائی کے پاس لے آتا ہوں. تنویر بھائی, منصور بھائی کہہ رہے ہیں آپ بہت زبردست کھلاڑی ہیں تھے اور آپ بہت اچھا بولتے ہیں,
تو آپ کوچ بنے, آپ کوچ بنے, اور وسیم اکرم بھی بہت اچھے کھلاڑی تھے, بہت اچھا بولتے, وہ بھی کوچ بنے, بن جائے آپ دونوں کوچ. دیکھیں نہ میں کوچ بن سکتا ہوں نہ وسیم اکرم بن سکتے. آپ کیوں نہیں بن سکتے بھائی؟ دیکھیں میں تو کرکٹ, دیکھیں لوگ ہاں آپ بتائیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی مجھے سنتے ہیں دیکھتے ہیں نا, اگر ان کو کہیں موقع ملتا ہے نا تو وہ مجھ سے یہ سوال کیا ہی نہ کریں. کیونکہ مجھے 10 سال ہو گئے ٹی وی بیٹھتے, میں پہلے دن سے ویری فرسٹ ڈے سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کرکٹ بورڈ میں نہیں. چلیں آپ نے تو بتا دیا کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بنیں گے. میں جانا ہی نہیں چاہتا کرکٹ. اور وسیم بھائی کیوں نہیں کوچ بن سکتے؟ دیکھیں وسیم بھائی جس دن کوچ بن گئے نا تو ان کے لیے بہت مشکلات ہو جائیں گی. ان کو پھر سوشل میڈیا, ہم نے کراچی کنگز کے ساتھ ان کا تھریشولڈ دیکھا, سوشل میڈیا کو بڑی مشکل سے ہینڈل کرنا پڑے گا ان کو. اچھا فواد بھائی, ہم نے کراچی کنگز کے ساتھ ان کا تھریشولڈ دیکھا تھا, اور اس دن بھی میرے ذہن میں یہ سوال آیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ آپ خود کیوں نہیں, آپ کمیونٹی کو, یہ کرکٹ فٹرنٹی کو ہی واپس کیوں نہیں دیتے. ود دا کائنڈ آف تھریشولڈ ویو سین وسیم اکرم کا, اور جو انہوں نے بیٹھ کے کرسیاں اچھالی ہیں اپنے پیر سے, اور ان کے منہ سے جو گالیاں والیاں بھی آن اسکرین آتی رہی ہے, ڈو یو تھنک دا کائنڈ آف اے کوچ وی آر لوکنگ فار, اور پھر جو تنقید وہ آ کے کرتے ہیں اسکرین کے اوپر, جتنے بروٹل وہ ہو جاتے ہیں, آئی مین بندہ اپنا تھریشولڈ بھی دیکھتا ہے کہ یار کتنا میں بیئر کر سکتا ہوں, اور آگے میں جو کہہ رہا ہوں وہ سامنے والا کیا اتنا بیئر کر سکتا ہے اگر میں نہیں کر سکتا. دیکھیے آپ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کس قسم کا کوچ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا چاہ رہے ہیں. آپ نے پچھلے کوئی 3 سال میں 8, 10, 12 کوچ جو ہیں وہ تو بدل لیے, ابھی بھی کچھ نہیں پتا کون کوچ ہوگا. وسیم اکرم صاحب کوچ کیوں نہیں ہوں گے یا نہیں ہونا چاہیے, بات ساری یہ ہے کہ جو کچھ, میں بھی وسیم اکرم صاحب کی سائیڈ نہیں لے رہا, لیکن جو کچھ پاکستان میں کوچ کے ساتھ ہوتا ہے تو بعض اوقات کوچ ہی بھی غلطی ہوتی ہے, لیکن جو آپ جب کسی کو کوچ بناتے ہیں نا تو آپ اسے رسوا اور بے عزت کرنے کے لیے نہیں بناتے. جس طرح سے لوگ شروع ہوتے ہیں کوچ کے بارے میں, اور اگر آلریڈی آپ ایک کام کر رہے ہیں اور اس سے آپ پیسے کما رہے ہیں تو آپ ذلت اور رسوائی لینے کے لیے کوچ بننا ہی نہیں چاہیں گے پاکستان کا. ٹھیک ہے, وہی آدمی آئے گا جس کے پاس آپشنز نہیں ہیں. لیکن آپ اکاؤنٹیبل تو ہوں گے. دیکھیں اکاؤنٹیبل تو آپ ہوں, بٹ بات یہ کہ اکاؤنٹیبل کس کس کو ہوں بھائی. یہاں تو آپ پورے محلے والے سے لے کے آگے تک کو اکاؤنٹیبل ہے. بس آپ ایک ٹائم تو دیں, ایک ٹائم دیں. اور دوسرا یہ جب میں کہتا ہوں آپ ہائرنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے پیسے بنائیں کہ جی وہ آپ کا پرفارمنس بیسڈ بونس ہو, آپ اس سے بات کریں کیا کرے گا. رول آپ کا کلیئر نہیں ہوتا, آپ کو کوچ نہیں ملتا, آپ جاتے ہیں فون کرتے چلے بھائی کوچ آ جائیں, جو پیسے لے لیں. آپ کا خود دیکھیے, کیونکہ آپ خود کلیئر نہیں ہے نا کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. اب آپ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ آگے جا کے کرنے, جس طرح سے آج وہ کھلاڑیوں سے ملے ہیں, ارے یار کمال ہے. آپ کا چیئرمین جو ہے, آپ کا چیئرمین جو ہے, آپ کے چیئرمین صاحب جو ان بچوں سے مل رہے ہیں جو ٹھیک ہے انہوں نے پرفارمنس دی ہے, آپ نے کہاں انہیں بلا دی ہے. اب آپ کیا نئی ٹیم بنائیں گے, محلے کے بچوں کو لے کے آپ نیوزی لینڈ بھیجیں گے. سر آپ کیا شکر ہے کہ روہت اور کوہلی نہیں تھے پاکستان میں, آپ کب کا فارغ کر چکے ہوتے. آپ میں کنسسٹنسی نہیں ہے, آپ لڑکوں کو کانفیڈنس ہی نہیں دیتے. ایسے ٹیمیں باس نہیں بنتی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شارٹ ٹرم آپ کے گولز ہوں گے کہ آپ جیت جائیں چٹکی. آپ کے یہاں بہت بڑی خرابی ہے. آپ کو سوال یہ کرنا ہے کہ یہ خرابی ہوئی ہے تو اس کو صحیح کیسے کرنا ہے, اور یہ لانگ ٹرم آپ کی پلاننگ ہوگی. ہماری یہ پرابلم یہ کہ ہر آدمی جیتنا چاہتا ہے, اور دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ چیئرمین پریشان ہو ٹیم ہار گئی. انگلینڈ ہار گئی ہے, ان کا آلریڈی سسٹم ہے, 25 اپریل سے ان کا لیگ کرکٹ شروع ہو جائے گی, کاؤنٹی کرکٹ. اس پر تنویر بھائی کا بھی ٹیک اپ لے لیتے ہیں. تنویر بھائی میرا سوال سنیں گا پھر آپ ایڈ کر لیجیے گا. ہمیں ہر چیز ایسے کرنی ہوتی ہے جیسے ہم شو آف کر رہے ہیں, جیسے اس کا ایک امپیکٹ آئے گا. جو ملاقات جس کی وہ بات کر رہے ہیں ایک, اور پھر جو کل ہماری سینئر پلیئرز کے نہ ہونے والی بات رہ گئی تھی کہ کیا وہ پلیئرز خود چاہتے ہیں کہ ہم ریسٹ کریں, بیکاز 3 سے 4 نام آئے جس میں شاہین کا بھی آیا, نسیم کا بھی آیا, پرابلی بابر کا بھی آیا. ایک تو یہ اس کو ایڈ کر دیجیے گا. دوسرا پھر یہ کہ ینگ پلیئرز یا ایمرجنگ پلیئرز کی ملاقات ہونی چاہیے کیا پی سی بی چیئرمین سے, اور انہیں کی کیوں ہونا چاہیے, کہ نیچے والا پورا جو ایک ہائرارکی ہے, جو پورا سسٹم ہے, وہ کوئی نہیں ہے کیا کہ انہوں نے ڈائریکٹ ملاقات کرنی تو صحیح ہوگا, یا ان کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہونی چاہیے. مطلب آپ ان ینگسٹرز کو اپنے ساتھ لا کے بٹھا رہے ہیں اور آپ سب کو یہ شو کر رہے ہیں کہ یہی ینگسٹر جو ہیں یہ T20 کی ٹیم میں جائیں گے, اور یہی ینگسٹر جو ہیں یہ ڈومیسٹک کرکٹ میں اگر انہوں نے پرفارم کیا ہے اور میں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا. ہر کام چیئرمین کا نہیں ہوتا, چیئرمین سے نیچے کے لوگ بھی ہیں, ٹھیک ہے, ڈائریکٹرز ہیں اور لوگ ہیں, ان کا کام ہے ان سے بات کرنا. لیکن میں اس کے بھی خلاف ہوں. کیوں بات کرنا, کون ہے وہ, سیدھی لڑکے سلیکٹ کرے, سلیکشن کمیٹی کا کام ہے. چیئرمین کے سامنے بورڈ میں لڑکے میں لا کے بٹھا کے وہ چیزیں مجھے جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد
میں یہ سن رہا ہوں جی T20 میں ینگ لڑکے جائیں گے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ شاہین ہو گیا, بابر ہو گیا, حارث رؤف ہو گیا, نسیم ہو گیا, ان کو بھی ایک دو سال تک ذرا ون ڈے کی ٹیم سے باہر کرے نا, پھر میں دیکھتا ہوں کتنے بڑے بڑے سپر سٹار آپ کے نکلتے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ریسٹ کرا رہے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی ریسٹ کیا کرا رہے ہیں؟ ایونٹ کے بعد ہوتا ہی یہی ہے. ایونٹ کے بعد آپ کو بکرا بنایا جاتا ہے آپ کے سینئر لوگوں کا. اور بابر کے بارے میں تو میں پتہ نہیں پہلے دن سے بول رہا ہوں, جس دن سے اس نے فرنچائز چھوڑی تھی اس دن سے کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, اس کو ہر فارمیٹ سے باہر بھی کرائیں گے. وہ پری پلان اس کو مینٹلی ڈسٹرب کرنا تھا, وہ انہوں نے اس کو کر دیا. اب ہر کوئی کہہ رہا ہے جی مینٹلی مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ہمارے کرکٹرز ہیں نا جو ٹی وی پہ بیٹھ کے بابر کو ہٹا دو, اس کو ہٹا دو, اس کو ہٹا دو, یہ یاد رکھیے گا ایک چیز, یہ سارے گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں. جب یہ سینئر کچھ نہیں کر رہے تھے نا, کیا بولتے تھے جونیئر کو لے کے آؤ. ابھی جونیئر ایک سیریز میں کچھ نہیں کریں گے نا, او بابر کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی. ان کے مائنڈ پڑے, یہ صرف یوٹیوب, پیسہ, یہ وہ, ان چکروں میں یہ پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سب ایک ہی ہیں, سب ایک ہیں. میری باتیں کسی کو سمجھ نہیں آئیں گی, آگے چل کے سمجھ آ جائیں گی. کرکٹ بورڈ میں جو کرکٹرز, سن لینا, کرکٹ بورڈ میں جو کرکٹرز, ٹی وی چینلز پہ جو کرکٹرز, یہ سب ایک ہے. یہ سب میسیجز پہ بات کرتے ہیں, یہ سب واٹس ایپ کرتے ہیں, سب فونوں پہ رہتے ہیں, یہ سب ایک ہیں. اپنی مرضی سے بتا رہے ہوں گے لڑکے, اس کو کہہ رہے ہیں تو اینو لے لے, اس کو کہہ رہا ہے, یہ سب ایک ہے. اسی لیے آپ کی کرکٹ جو ہے ٹھیک نہیں ہوتی. اسی لیے سارے یہ کہتے ہیں بابر اعظم دوستی, یہ جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بورڈ کے لوگ یہ دوستیاں نبھا رہے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ دوستیاں نہیں ہے, اس سے کرکٹ برباد نہیں ہو رہی آپ کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.